السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر میں آپ کو تفصیل بتانے جا رہا ہوں اس ٹیسٹمنی کی، اس بیان کی جو کہ ڈونلڈ لو کی طرف سے امریکہ میں جمع کروایا گیا ہے ٹو دا سب کمیٹی، اور یہ ہے آن پاکستانی الیکشنز۔ اب تک ہمارے کچھ سو کالڈ جرنلسٹ سوشل میڈیا پر اس بیان کے منظر عام پر آنے کے بعد یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کا جو بیان تھا، جو عمران خان صاحب کا بیان تھا ہمارے الیکشنز کو لے کر اور ڈونلڈ لو اور سائفر کو لے کر، وہ سمجھیں ختم ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر اس بیان کی تفصیل آپ کو بتانے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کو یا تو انگریزی زبان نہیں آتی، یا آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں، یا اتنی ان میں عقل سمجھ نہیں ہے کہ وہ چیز کو سمجھ سکیں، اور ایک چیز کو پڑھے بغیر وہ کسی کی دی گئی انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ختم شد، پی ٹی آئی کا نیریٹو ختم شد، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال جی ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں، یہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اسد مجید خان صاحب سے، جس کے بارے میں اسد مجید خان صاحب جو 2022 تک، مارچ 2022 تک پاکستان کے سفیر تھے امریکہ میں، ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ لو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک ورکنگ لنچ پہ ملاقات ہوئی، اور پھر اس کی آگے فردر تفصیل انہوں نے سائفر کی صورت میں فارن آفس کو رپورٹ کی تھی۔ ڈونلڈ لو اپنے بیان میں کیا کہتے ہیں یہ قابل توجہ ہے، اور اس بیان میں جو کہ 20 مارچ سن 2024 کا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک جونیئر آفیسر تھے پشاور میں 31 سال پہلے، ان کی طرف سے بڑے قریب سے پاکستانی الیکشنز کو دیکھا گیا۔ ان کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن بے ضابطگیوں کو دیکھا، اور ساتھ میں پاکستانی ووٹرز کی ہمت کو دیکھا، جو ان تمام بے ضابطگیوں کے باوجود اور تمام تر دھمکیوں کے باوجود اور پرتشدد واقعات کے باوجود نکلے اور ووٹ ڈالا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، اور بڑا سخت مقابلہ تھا نواز شریف صاحب، جو کہ ابھی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بھائی ہیں، اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان تھا، جن کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری اور ان کے شوہر آصف علی زرداری اب صدر پاکستان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ لو کا اپنی اس سٹیٹمنٹ میں، اس بیان میں یہ کہنا ہے کہ میں کچھ تجاویز، کچھ الفاظ میں تجویز کرنا چاہوں گا جو کہ الیکشن 8 فروری کے حوالے سے ہیں، کہ کہاں پر کیا کیا کمیاں رہ گئیں 8 فروری کے الیکشنز کو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کہیں کہیں مثبت رجحانات بھی دیکھنے کو ملے، اینڈ یو ایس پالیسی آگے مستقبل میں پاکستان کو لے کر کیا ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ لو یہ کہتے ہیں الیکشن بے ضابطگیوں کے بارے میں، یعنی کہ الیکشن ارریگولیرٹیز کے بارے میں، کہ جب یہ الیکشنز ہو گئے تو اس کے ایک دن کے بعد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو آزادی اظہار رائے پر اور اکٹھا، یعنی کہ پیسفل اسمبلی پر جو پابندیاں تھیں، اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ الیکشن وائلنس، یعنی کہ الیکشن کو لے کر جو مار دھاڑ، پرتشدد واقعات ہیں، اس کا نوٹس، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں ڈونلڈ لو اپنے اس بیان میں، جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے الیکشنز 8 فروری کے ایک روز بعد یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور جو پابندیاں تھیں انسانی حقوق پر اور لوگوں کے فنڈامنٹل فریڈم، یعنی کہ ان کے جو آزادی ہے، جو ان کا بنیادی حق ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس اسٹیٹمنٹ میں یہ مذمت کی گئی جو میڈیا ورکرز پر حملے ہوئے، اور جو انٹرنیٹ کی ایکسیس اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز، یعنی کہ ٹیلی فونز کو جو بند کیا گیا، ان پر جو پابندیاں لگائی گئیں، اور اس کے علاوہ
جو الیکٹرل پروسیس میں یہ کلیم کیا گیا تھا کہ جی اس میں مداخلت ہوئی ہے اور فراڈ ہوا ہے، اس کو مکمل انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے ڈونلڈ لو نے اس کا حوالہ دیا ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ تھی 8 فروری کے ایک دن بعد. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کچھ مزید مشاہدات کی روشنی میں جانا چاہوں گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم بڑے کنسرن تھے جو الیکٹرل ابیوزز تھیں اور وائلنس تھی، اور جو الیکشنز تک یعنی کہ الیکشن سے پہلے تک جو الیکٹرل ابیوزز یعنی کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان وغیرہ نہیں ملا، یہ وہ اس کا انہوں نے حوالہ دیا. انہوں نے کہا جی پہلے پولیس کے خلاف حملے ہوئے، اور اس کے علاوہ پولیٹیشنز پر دہشت گردی کے حملے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو خواتین جرنلسٹ تھیں ان کو ہراساں کیا گیا. اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو یہ ڈس ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ وہ مخصوص امیدواروں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو رجسٹر کروا سکیں. یعنی کہ وہی کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کہ آپ کو جو انتخابی نشان تھا وہ پی ٹی آئی کا لے لیا گیا، پھر جو نامینیشن پیپرز جمع کروانے کی کوشش کی گئی اس میں پیپرز کو چھینا گیا. یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اس کے آگے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ڈونلڈ لو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو الیکشنز کا دن تھا اس دن انٹرنیشنلی رسپیکٹڈ لوکل الیکشن مانیٹرنگ آرگنائزیشن یعنی کہ بین الاقوامی معیار کی یہ لوکل الیکشن مانیٹرنگ آرگنائزیشن ہے، یقیناً فافن کا حوالہ دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ فافن کو روکا گیا جو ووٹوں کی گنتی کا عمل تھا آدھے سے زیادہ حلقوں میں پورے ملک میں، اور باوجود اس کے کہ ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ انٹرپٹ نہ کیا جائے انٹرنیٹ سروس کو الیکشن والے دن، اتھارٹیز نے موبائل ڈیٹا سروسز کو بند کر دیا. اور اس کے علاوہ اس کا مطلب ہے کہ the principal means by which پاکستانی access social media and managing applications، یعنی کہ ان کا حوالہ تھا کہ جی فافن کو روکا گیا، آدھے سے زیادہ حلقوں میں وہ جا کر نہیں دیکھ سکے کہ کیا چل رہا ہے جب ووٹوں کی گنتی کا عمل چل رہا تھا، اور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انٹرنیٹ کو بند کیا گیا اور اتھارٹیز نے موبائل فون ڈیٹا سروسز ان سب کو بند کر دیا، اور اسی کے ذریعے ملک میں لوگ پاکستانی سوشل میڈیا کو ایکسیس کر رہے تھے، اور اسی طرح سے جو میسیجنگ اپلیکیشنز ہیں ان کو یوز کیا جا رہا تھا. اچھا، پھر اس کے علاوہ وہی بات دوبارہ انہوں نے لکھی ہے کہ ڈونلڈ لو کی طرف سے کہ جو پارٹیسپیشن یعنی کہ الیکشنز میں جو پارٹیسپیشن تھی اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ ان کو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا کہ وہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹس کو اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں، یعنی کہ وہی بات انہوں نے کہی. اس کے علاوہ جی مزید یہ کہتے ہیں کہ کچھ پازیٹیو ایلیمنٹس بھی تھیں ان الیکشنز میں. انہوں نے کہا جی باوجود دھمکیوں کے تقریباً 60 ملین یعنی کہ 6 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ دیا، جس میں 2 کروڑ 10 لاکھ پاکستانی خواتین تھیں، اور اس کے علاوہ 50% زیادہ خواتین منتخب ہوئیں پارلیمنٹ میں 2018 سے اگر موازنہ کیا جائے تو. اس کے علاوہ یہ کہنا تھا ڈونلڈ لو کا اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ جو مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی جگہ ملی، ممبرز بنے وہ اسمبلی کے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی ووٹرز کے پاس چوائس تھی، بہت سی پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور بہت سی پولیٹیکل پارٹیز نے سیٹس جیتیں نیشنل اور پروونشل اسمبلیز میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 3 مختلف پولیٹیکل پارٹیز اب پاکستان کو لیڈ کر رہی ہیں مختلف صوبوں میں. پھر ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جی 5000 انڈیپینڈنٹ آبزرور فیلڈ میں موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا ان آبزرورز کا کہ الیکشنز جو تھے وہ بڑے کمپیٹیٹیو تھے، اور اس کے علاوہ کچھ بے ضابطگیاں بھی تھیں، اور وہ تھیں کمپائلیشن آف ریزلٹس میں یعنی کہ ریزلٹس کو فائنلائز کرنے میں. یہ ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ ہے پاکستانی الیکشنز کو لے کر، اور اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی ہے لائن بائی لائن کہ ڈونلڈ لو نے کیا کہا ہے. ایک تو انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا سب سے پہلے حوالہ دے دیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے الیکشن سے 1 روز بعد
کیا کہا پاکستانی الیکشنز کو لے کے. پھر ان کی طرف سے فافن کا حوالہ دیا گیا. یہ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود انٹرنیٹ بند تھا, ٹیلی فون بند تھا, یعنی کہ لوگوں کو سوشل میڈیا تک رسائی نہیں تھی. اور پھر فافن کی بھی انہوں نے بتایا کہ آدھے سے زیادہ جو پولنگ اسٹیشنز تھے ملک میں, ان میں فافن کے نمائندوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. یہ بھی لکھا کہ 5,000 آبزرورز بھی تھے, لیکن ساتھ میں یہ لکھا کہ ان کی طرف سے بھی بے ضابطیوں کو رپورٹ کیا گیا. اور خاص طور پہ جو الیکشن رزلٹس کو کمپائل کرنے کا مرحلہ تھا, یعنی کہ الیکشن کے رزلٹس کا وہی فارم 47 والا معاملہ, اور اس سے پہلے جو ٹیبولیشن تھی, وہ ٹیبولیشن یہ کہ یعنی کہ پولنگ اسٹیشنز پہ جو گنتی کا عمل تھا, ان دونوں سے وہ دونوں افیکٹ ہوئیں اور اس طرح سے اس کو وہ مینیج نہیں کر سکیں. اس کے علاوہ پھر انہوں نے آگے یو ایس پالیسی بتائی ہے کہ جی یو ایس پالیسی کیا ہونی چاہیے پاکستان کو لے کر. اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں ایک ایسا ملک ہے جہاں پر امن ہو, جمہوریت ہو اور خوشحالی ہو. اور ہم امریکی روزانہ اسی پر کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم پاکستانیوں کو اس ضمن میں ان کی مدد کر سکیں. اور پھر آخر میں انہوں نے سب کمیٹی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ریلیشنز پہ کام کیا ہے, ڈیولپ کرنے کے, تعلقات کو بہتر بنانے کے پاکستان سے. اور ان کا پھر یہ بھی کہنا تھا کہ وہ یہ ارادہ کرتے ہیں اور اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ ممبرز, سب کمیٹی کے ممبرز کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے تاکہ پالیسی کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے. یہ وہ ڈونلڈ لو کا بیان ہے جو ان کی طرف سے دیا گیا ہے. میں نے آپ کو اس کی پوری تاریخ حوالہ دے دیا کہ ڈونلڈ لو کون تھے, ڈونلڈ لو کے بارے میں پہلی مرتبہ کب سب نے سنا, اسد مجید خان نے ان کے بارے میں کیسے رپورٹ کیا, سائفر پھر اس سے نکلا. ڈونلڈ لو کا جو بیان ہے اس میں جو لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں, آپ نے بیان پورا یہ لائن بائی لائن میں نے پڑھ کے سنا دیا, میں نے کچھ بھی اس میں سے نکالا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایز اٹ از بتا دیا کہ پاکستانی الیکشنز کو لے کر ان کا کیا کہنا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے وہ نالائق نام نہاد صحافی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ختم شد, ڈونلڈ لو والی بات ختم شد اور یہ بیان نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا ہے, تو اس بیان نے وہی کہا ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے. اس بیان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جی بڑے بہترین الیکشنز تھے, صاف شفاف الیکشنز تھے, کوئی گھپلا نہیں ہوا, کوئی بے ضابطگی نہیں تھی, کوئی فارم 47 کا رولا نہیں تھا, کوئی ووٹوں کی گنتی میں مسئلہ نہیں آیا, کوئی اس کے بعد فارم 47 کی جو فائنل الیکشن رزلٹس کو کمپائل کیا جا رہا ہے اس میں کوئی رولا نہیں آیا. یہ بیسکلی بیان نے اس چیز کو انڈورس کر دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا بیان تھا. سو آپ کے سامنے یہ صورتحال تھی جی. انشاءاللہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو توشہ خانہ کا جو سارا سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور کم وقت میں آپ بآسانی سمجھ پائیں گے کہ توشہ خانہ بھی سائفر کی طرح ایک بالکل ہی کمزور فیصلہ ہے, کمزور ججمنٹ ہے, اور ان ہائر کورٹ آف لا جیسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں ججمنٹ نہیں کھڑی ہو سکے گی, اتنی کمزور ججمنٹ ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.